بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ صورت قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن جسمانی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، پیٹ کی پتھری اور سینے کے امراض کے لیے بہت مجرب ہے، اولاد کی تربیت اور تجارت میں بہتری کے لیے اس صورت کو پڑھا جاتا ہے۔ علم نشرح کا ایک اسم اعظم ہے، علم نشرح کا نون کا راز ہے، علم نشرح موتیوں جیسے خوبصورت الفاظ ہے، حد درمی جنات سے مقابلہ کرنے والی صورت ہے، اجڑے گھر بسانے کے لیے صورت کو پڑھا جاتا ہے، ہر قسم کی رکاوٹ کھلوانے میں اس صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو یہ صورت علم نشرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مشکل سے مشکل مسائل اللہ جل شانہ اس صورت کے برکت سے، کیونکہ اس صورت میں دو بار فرمایا گیا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور روحانی دنیا کے ماہرین کے مطابق یہی دو آیات اس صورت کا اسم اعظم ہے۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب مجھ پر انوارات الہی کا بوجھ پڑ جاتا ہے، یعنی میرا دل ان تجلیات کے تاب لانے سے قاصر ہونے لگتا ہے، تو میں کچھ دیر خاموشی سے لیٹ جاتا ہوں اور دل ہی دل میں ان دو آیات کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس ان آیات کی برکت سے میری دل کی دنیا مزید وسیع ہو جاتی ہے۔ علم نشرح میں سورۃ علم نشرح اگر اولاد کی تربیت اور تجارت میں بہتری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس سورۃ مبارک کو 11 مرتبہ پڑھنا نہایت ہی لاجواب سمجھا جاتا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر 11 مرتبہ علم نشرح پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اس کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا خزانہ پانے والا یہ عمل ہے، گھر کو آفات و بلیات سے بچانے، نیکیوں کے طرف مائل ہونے، گناہ کو چھوڑنے، سکون قلب کی نعمت سے فیض یاب ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، عنایات سے لطف اندوز ہونے کے لیے روزانہ سورۃ علم نشرح کو 41 مرتبہ پڑھنا، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ساتھ ہی میں یہ سورت بڑی کمالات کا درجہ رکھتا ہے۔ سورۃ علم نشرح میں چھپا ہوا 8 راز رکھا ہوا ہے۔ سورۃ علم نشرح کی آیات 8 ہیں، ان آیات میں حروف کاف 8 مرتبہ آیا ہے، حروف نون بھی 8 مرتبہ آیا ہے، جنت کے دروازے 8 ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قرآن مجید میں ان کی تعداد بھی 8 بیان کی گئی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ علم نشرح میں چھپا ہوا 8 راز ہے، کائنات کے مخفی علوم کی چابی ہے۔ معزز سامعین اکرام، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کوٹ عدو کے قریب قصبہ پر مولانا عبدالعزیز برہاروی رحمت اللہ علیہ ایک جلیل قدر عالم دین اور باکمل عامل بزرگ ہے، جنہوں نے صرف 32 برس کی عمر پائی۔
بچپن میں جب وہ اپنے استاد حضرت محمد جمال ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے گئے، کئی دن بعد عرض کرنے لگے، حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی محبت سے پڑھاتے ہیں لیکن میرے ذہن میں ایک لفظ بھی نہیں سماتا، سبق سے فارغ ہوتے یک دم بھول جاتا ہوں۔ مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ ہند میں تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ سلسلہ چشتیہ کا کامل بزرگ اور اپنے وقت کے عظیم فقیہ تھے۔ فرمانے لگے، تم دوران سبق میرے بالکل سامنے بیٹھا کرو۔ لہذا مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے استاد کی بالکل سامنے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ حافظ محمد جمال ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دوران تدریس اپنی اس شاگرد پر خصوصی توجہات ڈالا کرتے تھے جن کی برکت سے ان کا سینہ کھل گیا، اس کمال کو پہنچے کہ دونوں ہاتھوں سے کتابیں لکھا کرتے تھے اور 32 برس کی عمر میں 300 کتب لکھ ڈالی۔ اللہ پاک نے ان کے رزق اور وقت میں اتنی برکت دی کہ گویا کہ وقت ان کی مٹھی میں تھا۔ جب ان کی اس کمال کے پیچھے تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ کثرت سے سورۃ الم نشرح پڑھتے تھے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الم نشرح کے کافی سارے فوائد موجود ہیں۔ سورۃ الم نشرح ایک موتیوں جیسی خوبصورت الفاظ ہے۔ اگر کوئی شخص دین کی دعوت پر پھیلانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ بات کو اتنی پیاری انداز میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے کہ سامعین کے دل میں اتر جائے تو اس کے لیے کثرت سے سورۃ الم نشرح پڑھیں۔ اس کی برکت سے اسے شرح صدر حاصل ہو جائے گا، پھر ایسا نور معرفت حاصل ہوگا اور ایسے علوم کی ادراک ہوں گے جو کبھی تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے، اور وہ جو بھی بات کرے گا موتیوں کی طرح نگر کر لوگوں کے سامنے آئیں گے اور ان کے ذہن میں اترتی چلی جائے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ کو زبردست قسم کا ہو تو کثرت سے سورۃ الم نشرح پڑھنے سے انشاءاللہ زیر دست ہو جائے گا۔ ایسے عامل حضرات جو لوگوں کو جادو جنات سے دلانے کی خدمت کرتے ہیں، جب کسی کے جادو یا سخت قسم کی درمی جنات سے جان چھڑوانا چاہیں جو مسلسل نقصان پہنچانے پر تلی ہوئے ہوں تو اس شخص پر عمل کرنے سے پہلے چند مرتبہ یہ سورت پڑھ کر اپنے گھر والوں اور اپنے نسلوں کا حصار کر لے، انشاءاللہ سب کی حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ ایسے جنات تو عامل کو تو کچھ نہیں کر سکتے مگر بعد میں اس کے گھر والوں کو ضرور نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن سورۃ الم نشرح کا حصار بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کے بدولت وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو معزز سامعین اکرام، بعض اوقات گھریلو معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ گھر اجڑنے کی نوبت آ جاتی ہے، اس معاملے میں بھی سورۃ الم نشرح ایک مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھ کے دم کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یعنی ان کے دل میں محبت ڈال دے۔ ایسا کرنے سے بھی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی دونوں میں سے جو بھی نرم مزاج اور گھر کو بسانے والا بن جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ الم نشرح کا وظیفہ کسی بھی مسئلے میں اپنے پڑھنے والے کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ الم نشرح کے ذکر کی برکت سے انسانی سینے میں سے کینہ ختم ہو جاتا ہے اور دل مدینہ بن جاتا ہے، آنکھوں میں اعلیٰ درجے کے حیا پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ الم نشرح پڑھنے والوں کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور موت کے وقت اتنی آسانی سے روح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الم نشرح ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے، اس کے اندر 8 آیات ہے، اور یہ سورت پڑھنے سے جو بھی مشکلات ہوگی
وہ ختم ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔